یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آج ہمارا موضوع ہے سسرال والوں کے ساتھ بیوی کا حسن سلوک۔ ان معاشرتی برائیوں پر، ان معاشرتی بے اعتدالیوں پر اور ان معاشرتی مسائل پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم باریک بینی کے ساتھ اپنا جائزہ لیں۔ حقوق العباد میں کی جانے والی کوتاہیوں پر اگر غور نہیں کیا، اگر ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا تو معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس دنیا میں جو تعلقات کی بنیاد ہیں وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک کو نسبی تعلق کہا جاتا ہے جو والدین اور اولاد کے درمیان ہوتا ہے، اور دوسرے کو سسرالی تعلق کہا جاتا ہے جو شوہر کے لیے اس کے ساس سسر یا بیوی کے لیے اس کے ساس سسر کی صورت میں اللہ نے رکھا۔ ان دونوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا، وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ نسب سے مراد ماں باپ کا رشتہ اور سحر سے مراد ساس اور سسر کا رشتہ۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہر مرد اور ہر عورت کے دو ماں باپ ہوا کرتے ہیں، ایک اس کے نسبی اور ایک اس کے سسرالی، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اگر ہم عورت کی لائف اور زندگی کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک عورت کا جو حصہ ہوتا ہے زندگی کا وہ شادی سے پہلے کا، اور دوسرا حصہ شادی کے بعد کا۔ شادی سے پہلے کا حصہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے زیر سایہ گزرتا ہے، اور شادی کے بعد کا حصہ اپنے سسرال میں ساس سسر کے شوہر کے زیر سایہ گزرتا ہے۔ یہ دونوں ہی حصے اس کے لیے اہم ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا جو زیادہ تعلق ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے اتنا نہیں رہتا جتنا ساس سسر کے گھر سے رہتا ہے۔ عموماً 20-22 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی جلدی ہونی چاہیے۔ فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو، لڑکا لڑکی جب وہ بالغ ہو جائے۔ اگرچہ فقہ کے مطابق تو لڑکی 13 سال میں بالغ ہوتی ہے، لیکن پاکستانی لا اور قانون کے مطابق بھی 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے۔ تو 20-22 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں اپنے سسرال میں 40-50 سال گزارتی ہیں، تو اس کو زیادہ فوکس جو کرنا ہے وہ اپنے سسرال کے گھر میں جو زندگی ہے اس کو کرنا ہے۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، فتوے لیے جاتے ہیں، مفتیان سے رجوع کیا جاتا ہے کہ کیا عورت کے اوپر اپنے ساس سسر کی خدمت فرض ہے یا نہیں؟ ایک ہے تقوی، ایک ہے فتویٰ۔ ہم فتوے سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ اس سوال کے پوچھنے کی نوبت بھی اس لیے آئی کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہم نے اسلام کے اور شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو نہیں سمجھا۔ چونکہ یہ سوال کرنے کی نوبت ہی پیش نہ آتی اگر ہم شریعت کے مزاج کو سمجھ لیتے کہ ساس سسر کی خدمت عورت پر فرض ہے یا نہیں۔ اس بات کو سمجھیے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک کافر، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک جانور، اس کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو گے، اچھائی کرو گے
تو اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاؤ گے۔ کیا بنی اسرائیل کی اس زانیہ اور فاحشہ عورت کو صرف اس بنیاد پر بخشش کا پروانہ نہیں ملا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا؟ تو ایک پیاسے کتے کو، ایک جانور کو پانی پلانے پر، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنے پر، اس کی خدمت کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ اور پھر ایک کافر جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو اللہ کی توحید کا بھی قائل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اگر اچھائی کرو گے، وہ انسان تو ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو سپورٹ کرتا ہے۔ www.darsequran.com